ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اس وقت جو سب سے زیادہ اہم کراچی میں ایک کیس ہے جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ مرڈر کیس ہے، اور اس سے جڑی جو پیش رفت ہمارے سامنے ہر روز ہمارے سامنے جو انکشاف ہوتے ہیں وہ ایک نئی کہانی ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کو منشیات بیچنے والے ساحر حسن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب ان سے جو انفارمیشن حاصل ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ گزشتہ 2 سال سے بازل اور یاحیہ سے منشیات لے کر پوش علاقوں میں فروخت کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ارمغان کو بھی یہی منشیات سپلائی کر رہا تھا۔ اب SIU پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ساحر حسن سے 50 لاکھ روپے کی منشیات ملی ہے، جس میں غیر ملکی برانڈ کی منشیات بھی شامل ہے، اور مقدمہ منشیات ایکٹ کے تحت درج ہو گیا ہے۔ سو یہ بہت سارے کردار اس کیس سے جڑے ہو گئے بالکل، اور بات کرنے کے لیے اس حوالے سے موجود ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نمائندہ ARY نیوز کامل عارف صاحب، اور کافی کلوزلی وہ اس کیس کو جو ہے وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ کامل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا اسٹوڈیو۔ اب یہ بتائے گا کہ یہ کیس اب جو ہے اس نے ایک نیا رخ لے لیا اور اب ایک اور کیریکٹر کی انٹری بھی ہو گئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرگز کے اراؤنڈ یہ کیس ریوالو کر رہا تھا؟ ویسے تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ ڈرگز کے اراؤنڈ کریں، بٹ اب مینلی ڈرگز کے اراؤنڈ کر رہا ہے یا پیسہ بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر؟ دیکھیے، 2 چیزوں میں کیس ڈیوائڈ ہوا ہے۔ ایک طرف ہے وہ منشیات کا کارٹل جس میں ینگسٹرز انوالو ہیں، جن کی ایج جو ہے 18 سال سے 25 سال اور 26 سال کے لگ بھگ ہے۔ دوسری طرف وہی ینگسٹرز ہیں جس میں ارمغان جو ایک کال سینٹر کی طرف چلا گیا، اس نے اب یہ موسٹ پروبیبلی جب یہ کمپیوٹرز ڈی کوڈ ہوں گے تو ڈارک ویب کا بھی اس میں انکشاف ہونے کا خدشہ ہے، پھر بٹ کوائن ہے، اور پھر وہ جو کال سینٹر کے دوسرے کام ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ یعنی کہ ابھی یہ جو ہے کیس 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک تو مرڈر کیس ہے مصطفیٰ کا جس سے یہ شروعات ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جب پولیس مقابلہ ہو گیا اور اس کے گھر سے جو شواہد مل گئے اس سے یہ سائبر کرائم اور FIA اور منی لانڈرنگ اور اس طرف چلا جائے گا کیس۔ تیسرا یہ منشیات کے کارٹل کا اس میں بہت بڑا انکشاف ہوا، کیونکہ اس میں جو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ انفارچونیٹلی اب دنیا میں نہیں رہا، وہ منشیات کا بہت بڑا بزنس رن کر رہا تھا وہ لڑکا، اور وہ اور ارمغان کی دوستی بھی منشیات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ And he was just 23 years old? Yes, almost 22-23 years۔ اچھا، اب جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی ہر پہلو کے اوپر جا کے، تو جو منشیات کا نیٹ ورک ہے، کیونکہ ارمغان سے وابستہ لوگوں کو تلاش کر رہی تھی پولیس، تو اس میں ساحر کا نام سامنے آیا۔ ساحر کو پکڑا تو ساحر کے پاس سے منشیات مل گئی، جبکہ لوگ پولیس والے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک اداکار کا پڑھا لکھا نوجوان، ٹیلنٹڈ نوجوان جو ہے وہ بھی یہ بزنس کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا تو اس نے کہا جی میرے پاس بھی اس طرح سے اسلام آباد کا ایک بروکر ہے، میں اس سے لیتا ہوں اور آگے ارمغان اور اس جیسے لوگوں کو فروخت کر دیتا ہوں۔ سنا دیتے ہم اسی کو بات چیت ہے، اس نے تو ظاہر ڈینائی کیا ہوگا، لیکن کل بات سنا دیتے ساحر کی نے کیا کہا ہے۔ جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ کتنے سچ ہیں اور اپنے ڈیپینڈ میں کہیں گے؟ وہ کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں سر؟ جو آج آپ اس کے لیے پیش کیا گیا ہے، کون سا منشیات کا کیس جو 9B کا ہوا ہے؟ وہ اس پہ وہ جو بھی ملوث پایا گیا، آئی واز ٹیکن اوے فرام دا ہاؤس اینڈ دین آفٹر دیٹ وہ انہوں نے میرے سے جو بھی برآمد کیا اس کے بعد ہی برآمد کیا، تو دیٹس مائی ڈیفینس، تو آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ کیم فرام۔ اس کے علاوہ دوسرے جو کیس میں the real reason they came to pick me up, they found me completely innocent of that and I have nothing to do with that other criminal Armaghan case. I have nothing to do with that. اچھا، مصطفیٰ سے یا کبھی آپ کی ان کی ملاقات ہوئی ہے ارمغان سے؟ I knew them as acquaintances. They weren't my friends. تو یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے ان کو منشیات جو ہے فروخت کی ہے یا آپ ان سے منشیات لیتے رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ I would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. We were friends. تو کیوں آپ کو جو ہے وکٹم بنایا جا رہا ہے؟ Trying to pacify my dad, trying to go after my good name, and it's okay. I'll fight and I'll face the charges. کامل، آپ نے بالکل پوائنٹ آؤٹ صحیح کیا تھا، لیکن یہ کردار کس طرح کیسے انکشاف ہو رہا ہے؟ ہر روز ایک نیا کردار آتا ہے۔ دیکھیے، انکشافات ایسے ہو رہے ہیں جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی تو مصطفیٰ سے ریلیٹڈ جو اس کے دوست تھے نا، جب ان کی لسٹ بنانا شروع کی تو پتہ چلا کہ اس کے دوستوں کی فہرست میں ابھی تک کے ریکارڈ کے مطابق شاید 1 یا 2 لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہوں جو منشیات کا استعمال نہیں کرتے، ادروائز جو 2000 سے 3000 کے لوگوں کی لسٹ ہے وہ تمام کے تمام منشیات کے عادی ہیں یا منشیات کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ پھر جب اس انویسٹیگیشن کو بڑھایا گیا جس میں یہ ساحر سامنے آ گئے، ساحر کے ساتھ جو اس کے ایک بندہ اور پکڑا گیا وہ سامنے آ گیا، انہوں نے بھی اسی طریقے کے انکشافات شروع کر دیے کہ بھئی یہ تو ڈیفینس کے اور پوش علاقوں میں جو لوگ ہیں، اور اس میں بڑے انفارچونیٹلی مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس میں عام بچے شامل نہیں ہیں جس کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بیوروکریٹس کے بچے شامل ہیں، اس میں
شخصیات کے بچے شامل ہیں، اس میں پولیس افسران کے بچے شامل ہیں، اس میں میڈیا انڈسٹری سے لوگ وابستہ ہیں ان کے بچے شامل ہیں، اور یہ سارے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، اور خاص طور کے اوپر اس میں ایسے بڑے بزنس مینوں کے نام کے بچوں کے بھی شامل آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ بزنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، وہ شوقیہ یہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ جو ان کے دوست یا آ رہے ہیں یونیورسٹی کالجز میں ان کو اس کی سپلائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں استعمال بھی کرتے ہیں. اینڈ who is mastermind؟ دیکھیے ماسٹر مائنڈس تو دیکھیں اب یہ انٹرنیشنل کارٹل ہے. ارمغان کا کیا رول ہے، مطلب اس کا کیا لیول تھا سارے کارٹل؟ دیکھیے ارمغان کا یہ تھا کہ ارمغان پہلے منشیات کے کاروبار سے وابستہ تھا، پھر اس نے منشیات کو چھوڑ کے منشیات کے بیچنا چھوڑ دیا تھا، منشیات کا یوزر بن گیا تھا، یعنی کہ وہ پرچیزر بن گیا تھا. پھر منشیات کی استعمال کے لیے اور وہ دوستوں کو جمع کر کے جو پارٹی کرتا تھا اس کے لیے وہ مہنگی ترین منشیات خریدتا تھا. یعنی کہ ایک رات میں ارمغان اور اس کے دوستوں نے 50 لاکھ روپے کی منشیات کا بھی استعمال کیا ہے. اب جب اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے پولیس گئی تو اس میں یہ پہلو سامنے آیا. اصل تو مرڈر کی وجہ سے یہ سارے راز کھلے. کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت سالوں سے کام ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ بھی کئی پہلے گرفتار ہو چکا ہے. مصطفیٰ کو جو اے این ایف نے گرفتار کیا تھا، ارمغان کے اوپر منشیات کا پہلے ماضی میں کیس ہوا ہے، ارمغان کے والد صاحب کے اوپر منشیات کا کیس کراچی میں رجسٹرڈ ہے. کیسز کا کیا بنا کامل؟ وہ اب یہ اتنے فریلی آپریٹ کر رہے ہیں، جس طرح یہ گفتگو کر رہا تھا لڑکا، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی سزائیں تو ہوتی نہیں ہیں نا ہمارے پاس، یہ ضمانتوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر کیسز ختم ہو جاتے ہیں. اب مجھے فریش تو اس کیسز کا لیٹسٹ عدالت کا اپڈیٹ نہیں پتا کہ وہ کیس عدالت میں بھی پینڈنگ ہے یا ختم ہو گئے، لیکن موسٹ پروبیبلی جو ان کے والد صاحب کے کیسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں گے، اور جو ارمغان کا کیس ہے منشیات والا وہ شاید اس پہ ضمانت پہ ہوگا یا پینڈنگ چل رہا ہوگا، ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات اس میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ڈیفینس، حیدرآباد، گلشن، گلستان جوہر، اس طرف جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ایج 18 سال سے لے کے اور 17 سال سے لے کے 25 سال کے درمیان ہے، اس میں 80% لوگ جو ہیں جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ منشیات کے عادت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ ایک دوست سے دوسرے دوست کا سرکل چل رہا ہے. اور پھر خدا نہ خواستہ اسی طرح کے واقعات ہوں گے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو نشے میں مار دے گا، جیسے ارمغان نے کیا. موسٹلی پیرنٹس نو، آئی تھنک ہی نوز اور دے نوز آلسو، کیونکہ دیکھیں بچے کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ بتاتی ہے، لیکن شاید ہم لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آخری سٹیج تک جانے دیتے ہیں. تو آخری سٹیج پر جب بچہ چلا جاتا ہے پھر یا تو ارمغان اور مصطفیٰ جیسے واقعات ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑا لاس ہو جاتا ہے. اچھا یہ ارمغان اور مصطفیٰ کا کیس بڑا ہائی پروفائل ہو گیا، اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. ڈیفینس میں ہمیں یاد ہے کہ ماڑی پور میں پارٹی ہو رہی تھی، اس میں لڑکے سے گولی چل گئی تھی، اس میں ایک لڑکی مر گئی تھی. گڈاپ میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر لڑکی جو ہے اسی طرح سے نشے کی جو تھی پارٹی تھی اس میں ایکسپائر ہو گئی گولی لگنے سے. اس طرح کے بہت سارے واقعات. انٹرنیشنل برانڈ کی بات کی، انٹرنیشنل برانڈ یہ اس کو ایکوائر کیسے کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے سپلائی کرنے کا؟ دیکھیں انٹرنیشنل کارٹل جو ہے نا، دیکھیں اب یہ مہنگی ترین منشیات ہیں، اور اس مہنگی ترین منشیات میں آج کل جو ڈیفینس میں بہت زیادہ ہے وہ کوکین اور ویڈ اور امریکن ویڈز کا نام سننے میں آ رہا ہے. تو یہ جو ہے ایک اس کے مخصوص جو ہے وہ سپلائرز ہیں، ان سے یہ رابطے میں آتے ہیں، ان سے یہ بلک میں لے لیتے ہیں یا جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر اس کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ خود ایک بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ان کے والد جو ہیں سرکاری افسر ہیں، والدہ ان کی پڑھی لکھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس بیچارے کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا، لیکن وہ بھی منشیات کے کارٹل سے وابستہ ہوا. ارمغان خود منشیات کے سے وابستہ ہوا. یہ اداکار ساجد صاحب کے بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ نے بات چیت سے بھی اندازہ لگا لیا، یہ بھی اس سے وابستہ ہیں. اور اس میں جتنے لڑکے لڑکیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں منشیات کے کاروبار سے وابستہ یا منشیات کے استعمال میں، یہ تمام کے تمام بہت اچھی فیملیز ہیں، اور اتنے بڑے بزنس گروپ کے بچے شامل اس میں سامنے آ رہے ہیں کہ اگر پولیس کو یہ آپریشن کرنے کی اجازت دے دی جائے، جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ نہیں دی جائے گی، اگر یہ اجازت دے دی جائے گی تو کراچی شہر سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رات میں پولیس 1000 سے 2000 لڑکے لڑکیوں کو اریسٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اتنی صرف وہ بیچنے والے نہیں ہوں گے، اس میں استعمال کرنے والے بھی ہوں گے، کیونکہ دونوں طرف ہے نا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا چکر ہے. لیکن جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کراچی کے پوش علاقوں میں منشیات کی. اچھا، اور کامل ساحر سے جو ہے وہ انٹرنیشنل برانڈز کی منشیات برآمد ہوئی ہیں،
سوال میرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل ڈرگ کارٹل کے زیر سایہ یہ چھوٹے چھوٹے کارٹلز چل رہے ہیں. دیکھیے اس میں تو ڈیفینیٹلی کوئی دو رائے ہے ایک مخصوص کوئی بڑا ڈرگ کارٹل ہے جو پاکستان میں جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. سب ایک نہیں ہوگا, ایسے 2-4 ہوں گے لیکن بہت بڑے لیول پہ ہوں گے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ منشیات کہاں سے ٹریول ہو رہی ہے اور کہاں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ منشیات کا بیسک ہب جو سمجھا جاتا ہے بلوچستان سمجھا جاتا ہے. بلوچستان سے کراچی آ کے کراچی کی گلی محلوں میں پھیل رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اچھا ہم جو کہتے ہیں نا غیر ملکی منشیات, اس میں یہ کہ کچھ منشیات ایسی ہے جو پاکستان امپورٹ ہوتی ہے, کچھ منشیات ایسی ہیں جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے, جو عمومی طور کے اوپر اینٹی نارکوٹکس فورس پکڑ لیتی ہے. اسی طریقے سے پشاور جو ہے وہ بہت بڑا ہب سمجھا جا رہا تھا, اور جو رپورٹس یہ بتاتی ہیں, جو تحقیقاتی ادارے بتاتے ہیں کہ منشیات کا سب سے زیادہ استعمال کراچی کے بعد پشاور میں بھی ہو رہا ہے, اور بلوچستان جو ہے ہب بنا ہوا ہے, تو کریک ڈاؤن کی بہت اشد ضرورت ہے. کامل ون لاسٹ تھنگ, آپ نے کہا اگر ان کے خلاف پولیس کارروائی اسے کرنے دی جائے تو منشیات کا خاتمہ یہاں سے ہو سکتا ہے. کیوں یہ شبہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کیوں نہیں کرنے دی جائے؟ دیکھیں میری بات سنیے, پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ منشیات کو روکنے کے لیے کتنے ادارے قائم ہیں, ٹھیک ہے. پولیس کے پاس تو یہ ہے ہی منشیات کو روکنے کی اجازت نا, کیونکہ پولیس کی جو ڈومین ہے. لیکن پولیس کے علاوہ جو اسپیسیفک ادارے ہیں, اینٹی نارکوٹکس فورس ہے, کسٹمز ہے, کوسٹ گارڈ ہے, پھر میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے, ٹھیک ہے, اینٹی نارکوٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ کا اپنا اینٹی نارکوٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ نے ادارے دیکھ لیے کہ کتنے ادارے ہیں, تو مطلب اتنا بڑا منشیات کا کام چلتا ہے تو اتنے ادارے قائم ہیں نا. اچھا اگر یہ سارے ادارے کام کر رہے ہوں اور منشیات کے لیے, اب مجھے ایک بات بتائیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کراچی کی یونیورسٹی اور کالجز کے اندر منشیات بک جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کراچی کے گلی محلے کے اندر منشیات بک جائے؟ کہیں لوز اینڈ ہے. دیکھیں نا کریک ڈاؤن نہیں ہوتا. اچھا کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے, غلام نبی میمن صاحب جو اس ٹائم پہ آئی جی سندھ ہے, آپ ان کے ماضی کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں, وہ اپنی ہر جب سے کراچی پولیس چیف لگے اور آئی جی لگے, وہ کرائم کو منشیات سے جوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہیں تو کوئی ایسی بے بسی ہے نا کہ رات کو آپریشن شروع ہوتا ہے, 2 دن گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر 4 دن سکون ہو جاتا ہے, پھر وہ منشیات کا بزنس چلنے لگتا ہے. اچھا منشیات کی سب سے بڑی نشانی آپ کو بتائیں کہ منشیات کے خلاف اگر کریک ڈاؤن ہو رہا تو کراچی کے ہر پل کے نیچے آپ کو نشے کا عادی شخص نہ دکھ رہا ہوتا. صحیح بات, ٹرو. اگر ہو رہا ہوتا اور آپ نے اتنے ادارے گنوا دیے. لیٹس سی کہ اس کیس میں مزید کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ کامل, آپ نے آگے ہمیں اپڈیٹ دی. اور یہ کیس جی, اب یہ وہ معاشرے کے لوگ ہیں, ایلیٹ کلاس, ان کے بچے جو یہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو معاشرے میں اسٹیبلش بھی کیا, اپنا نام بھی بنایا, ٹرسٹ وردی ہیں ایک طرح سے, اور ان کے بچے یہ کام کر رہے ہیں. اور آئی جسٹ ونڈر کہ پیرنٹس کو کیسے نہیں پتا, اور یہ نہ صرف سپلائی کر رہے ہیں, اس سے پیسہ بنا رہے ہیں, بلکہ اور بھی انکشاف ہو رہا ہے, جیسے ارمغان کیس میں ہو رہا ہے, ڈارک ویب اور کال سینٹر, منی لانڈرنگ, بٹ کوائنس, نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کیس کے مزید کیا جو کہتے ہیں نا صورتحال انفولڈ ہمارے سامنے ہوتی ہے.